رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، حاضرین جمعہ، وقت یہاں پر زیادہ ہو چکا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا کیا، اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد پہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین اگر گھر پر لائے ہوں، مسالہ پیسنے کی مشین، مکسر، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ مشین گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اگر وہ کپڑے دھونا ہی چھوڑ دے تو وہ اپنا مقصد چھوڑ چکی ہے، اب اس کی جگہ بھنگار میں یا کباڑ خانے میں ہی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، اب یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دحدہ، ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں۔ ابو دحدہ کے باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کوئی ہے جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا۔ تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سودا کروں گا اس یہودی سے۔ ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں۔ اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے، میں خریدوں گا۔ اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا، اس کی قیمت، کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے۔ ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے، اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے، مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت۔ کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو، ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں؟ ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا، اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو۔ ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا، میں نے بھی یہیں سے دے دیا، باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں۔ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، باغیچے کے پھاٹک پر، ان کی بیوی ان کی بچے، گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوش نما، باغیچے کے اندر خوش نما محل بنا ہوا ہے۔ دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ، اپنی بیوی کو باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، باہر آ جاؤ۔ عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں؟ گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے، لیکن وہ عورت عام عورت نہیں، رسول اللہ کی صحابیہ تھی۔ کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے، میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا، کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے۔ ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ باہر آئی، یہ اندر نہیں گئے، اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے، کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا۔ عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے، اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک درخت جو اس یہودی کا خرید کر کے ایک صحابی کو دے دے میں اسے جنت کا باغیچہ دے دوں۔ ابو دہدہ نے جیسے یہ سنایا تو ام دہدہ کہتی ہیں ابو دہدہ تم نے کبھی میرا یقین نہیں توڑا، آج میں یہ کہتی ہوں یہ باغیچہ ہی کیا، حضور سے پوچھتے ہم سب بھی بکنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ یقین کامل تھا، انہیں دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی۔ ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں، ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے مقصد حیات سے آدمی جب بھٹکتا ہے تو کون سی چیزیں جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ یہ مال دولت۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے، آپ اس کو
نوش فرمانا چاہتے ہیں، منہ کے قریب لے گئے، اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے، جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا، پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا، پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اشک بہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی، تیار ہو کر آئی اور کہا اے اللہ کے نبی میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں، ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں، دنیا چلی گئی۔ دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا، نہ تیرے دولت و مال کی طرف، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہوں۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے، رب ہب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا، ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں، دولت اور شباب، یہ حسن و جمال۔ ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے، اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء کرام اپنا کام کریں گے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔
ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو, تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو, اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا, وقت بھی گنوایا, لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ, اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی, وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے؟ ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں. تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے. بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں, اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ, میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے, وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو. وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی, کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں, حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے. حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا, اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا. جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے. تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو. جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر, ان کی طرف توجہ نہ کرو. کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو, جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے. اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں, تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں, بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی پہاڑیاں ہیں, کبھی درخت ہیں, کبھی جھیل ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر, میرا راستہ آگے, میری منزل آگے ہے. جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا, پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا. دنیا کا سفر ایسی ہے جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں, اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ. تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں, تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے. تمہاری منزل وہ ہے. اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے. اپنے اصلی مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ایک فارمولا میں آپ کو بتاؤں, کیسے بھی حالات ہو. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے, گناہوں کی طرف چل پڑے, کبھی خواہشات نے انگڑائیاں لی, میں نفس کا شکار ہو گیا, فلاں کام کر لیا, فلاں کام کر لیا. کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے نبیوں کو چھوڑ کر. لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ. کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا, یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں. موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو, کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے, کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے, یہی بیسک اس کا مقصد, جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے, نمبر لگائیں گے, ادھر چلا جائے گا اور آپ بیٹھ کر بات کر لیں گے. یہی بیسک مقصد تو یہ ہے, یہ بنیادی مقصد ہے اس فون کا. میں یہی سوچ رہا تھا یہ فون آج بھی اتنا عقل مند ہے, یہ اپنے بیسک مقصد کو جانتا ہے, لیکن دنیا میں ترقیات کے آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی. موبائل کے اندر پھر کیلکولیٹر بھی آ گیا,
موبائل کے اندر پھر فوٹو لینے کا کیمرہ بھی آ گیا, ویڈیو بھی آ گئے. اب اس کے بعد چلتے چلتے اب تو سوشل میڈیا پورا آ گیا. اب سوشل میڈیا کی سائٹس بھی آپ کنٹینیو کھول کر کے بیٹھے رہتے. ایک بات مجھے بتانا, سب جانتے ہیں آپ فیس بک دیکھ رہے ہو, انسٹاگرام دیکھ رہے ہو, واٹس ایپ کھولے ہوئے ہو, یا یوٹیوب میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, لیکن اگر کسی دوست نے آپ کے فون لگایا تو یہ ساری چیزیں بند کرتا ہے اور پہلے گھنٹی بجا کر بتاتا ہے تمہارا فون آیا ہے. موبائل اپنے کام پہ ہے, اس کا اپنا بنیادی مقصد وہ چھوڑا نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی, اور شاید چاہے جتنی بھی ایڈ ہوں, لیکن فون آنا جانا یہ کبھی بند نہیں کرے گا. جو انکمنگ ہے, فون کسی نے لگایا ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا الارم. ہوتا ایسا نہیں ہے, آپ کی ویڈیو چل رہی ہو, یوٹیوب چل رہا ہے, کچھ بھی چل رہا ہو, فون اگر آیا تو وہ چیز روک دے گا اور پھر فون کا الارم تمہیں بتائے گا. یہ اپنے بنیادی مقصد پر چل رہا ہے. تمہاری زندگی میں چاہے جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں, جس وقت اذان ہو جائے تمہیں سمجھ جانا چاہیے میرا مولا بلا رہا ہے. میرے اصلی مقصد کے لیے میں جو دنیا میں ہوں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. میرے رب کا فرمان, میرے رب کا اعلان آ چکا ہے. چھوڑو ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں اس چیز کو روکنا. اچھا, اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے اس موبائل کی, میں محسوس کر رہا تھا یہ بہت اچھا ہے بیچارہ, یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے, اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے. جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے, تم چلاؤ گے, اندر گھسو گے, بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے, پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے, وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو, وہ کبھی گندگی نہیں کرتا. خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا. وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا, خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا, لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو, وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے, لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا. پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے. تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو, تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی. عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے. اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو, دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی, نہیں آئیں گی. یہ جسم, اللہ, اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے. اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے, میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے, سپرد کر دیا اپنے آپ کو, تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. ہاں, ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے, دوستوں کے سامنے. ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو, تو میری جان ہے, میں تیری جان ہوں. پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے, کسی کے کام کی نہیں ہے. لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے. زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے. لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو, پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آج دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے نہیں, عظمت مصطفیٰ کے نام سے پہچانتی ہے, قدم مصطفیٰ کی برکت سے پہچانتی ہے. ہم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں, کسی نیتا نے نہیں. میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. میری آج عزت کوئی کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیاسی کوئی عہدہ رکھتا ہے,
ہے، صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ اپنی آواز کو تو اٹھاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقصد حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو با مقصد اور با عمل بنانا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرنے سے پہلے وہ دن ہمیں دکھا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار اس حسین جمال جہاں آرا کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں تقریباً سب کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مجلس ذکر ہے جو ہم سب کی روحوں کی غذا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ 2 مرتبہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کو یاد کرنے کے اتنے طریقے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا زندگی بھر تم جتنی سانسیں لیتے اور سانسیں چھوڑتے ہو اس سے بھی زیادہ طریقے اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ اللہ کہنا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ ذکر ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنا یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور ذکر ہر ایک کا الگ الگ انداز سے ہے۔ انسانوں کا ذکر الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، ملائکہ کا الگ ہے، جنات کا الگ ہے، مچھلیوں کا الگ ہے، چیونٹیوں کا الگ ہے۔ سب اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، ذکر میں مشغول نہ ہو۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکو گے۔ درخت پیڑ پودے کس طرح سے ذکر کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ان کا انداز الگ ہے، جانوروں کا انداز الگ ہے، حتیٰ کہ میرے عزیزوں یہ انسانوں اور دوسری مخلوقات میں اللہ نے فرق بھی کیسا رکھا ہے۔ قربان جاؤ اس کی رحمتوں پر۔ اس کا اصول یہ ہے اللہ کا، جانوروں میں اگر کوئی جانور ذکر کرنے سے ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے غافل ہوا تو اس کی موت آ جائے گی اسی وقت۔ کوئی پرندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ذکر کو موقوف کر دیا اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کا یا تو شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ درخت اگر ذکر الہی سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو درخت وہ سوکھ جائے گا یا جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان برسا برس بھی ذکر نہ کر کے اس زمین پر جی رہا ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے اشرف المخلوقات مخلوق کو، اس انسانی مخلوق کو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں درگزر کر کے رکھا ہے، معاف کر کے رکھا ہے۔ اس کا نام لو تو بھی کھلا رہا ہے، نہ لو تو بھی کھلا رہا ہے، حساب تو بعد میں ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین نے جو ذکر کے طریقے الگ الگ انداز سے بیان کیے ہیں، میں یہ مجلس تصوف ہے، یہ مجلس ذکر ہے، میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے؟
علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے، اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے۔ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر،
اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے دو طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی، یہ دو قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے دو طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ دو طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ دو چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟
آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے، ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے۔ خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے، صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے۔ دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا، لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مخدومان ماررا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم، یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے۔ اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج، ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا، ہم نے چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا۔ ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی۔ ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے۔ اب بیانات رہ گئے، ذکر ختم ہو گیا، تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دیا۔ خانقاہیں ہیں آج بھی، خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اب خامخواہ ہو گئے ہیں، پیر پیر بنے ہوئے ہیں، منگل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا۔ پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا، اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے۔ جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے۔
اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا، یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے۔ اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیزو، ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں۔ جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں، لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے، یہ پیر ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ماہرہ مطہرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے، تب خلافت دیتے تھے۔ 10 سال 11 سال 12 سال، اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے، ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے، اس راستے کے آپ مسافر نہیں۔ سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو، اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ آج ہی تو آئے ہیں، مہمان ہیں، آپ آج رہیے، کل بات کریں گے۔ ان کو گھر پر ٹھہرائے، خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے، خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا، خوب مچھلی کھلاؤ، باقی کچھ بھی مت کھلاؤ، آج یہ ہمارے مہمان ہیں۔ خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا۔ اس نے مچھلی خوب کھلایا، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا۔ پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ۔ رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے، پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی، اور پانی نہیں ملا۔ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے۔ مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی ہے، بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے، جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپنے لگے، پکارا پکارا پکارا، کوئی نہیں آیا، چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے۔ صبح ہو گئی، پارا گرم تھا، صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا۔ کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے، یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا، پانی نہیں دیا، میں رات بھر تڑپتا رہا، کہاں ہے حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے، کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں نرم ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا، ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے، اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ گے۔ اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی ہے، ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں، میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے، اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب ہاں چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ
خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے. یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے. وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے. اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی, محفل سماع. محفل سماع کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, ڈانس کرنے کو, رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سماع. بے وقوفو, تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں. قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے, یہ محفل سماع نہیں. محفل سماع تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی. محفل سماع میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے, محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے. یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور سماع سے کہاں لطف آئے گا. ہاں, یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ, یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں, ہا ہو کرتے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو, دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہیں گے. میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا, ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا. کیسی ناانصافی ہے, کیسی ناانصافی ہے. جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی, کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے. قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہاں, یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم جھومتے ہیں, لیکن یہ اس کو جو سماع کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. سماع کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اصلی سماع, دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سماع میں مشغول تھے. سماع ایک طرح کا ذکر الہی ہے, اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں. بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا, وہ بڑے عالم دین تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے, کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں, باجے بج رہے ہوں, یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے. تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے, 10-12 مریدین ہیں, یہاں سماع چل رہا ہے, اس کیا کریں. انہوں نے حکم دیا کہ 4 رسیاں کاٹ دو, خیمہ ان کے اوپر گر جائے. لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا. پولیس گئی, ان کی 4 خیمے کے جو رسیاں تھیں سب کو کاٹ دیا. 4 رسیوں کو کاٹا, وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا, ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا, کسی پر نہیں گرا. تب اس نگران بادشاہ نے, بادشاہ کے جو نگراں تھے, انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو, یہ حقیقی سماع میں مشغول ہے, یہ حقیقی ذکر میں مشغول ہے. ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزو کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر, میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کے اس مقام کو جب پہنچیں گے, تب کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا, اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر. ہاں, لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے. وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں. حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے. حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی. یہ دل حوض ہے, اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے, آنکھ سے بھی اچھے, منہ سے, زبان سے بھی اچھے, پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے. یہ سب ٹوٹیاں ہیں. اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے تو زبان کھلے گی تو غلاظت, آنکھ اٹھے گی تو غلاظت, ہاتھ اٹھے تو غلاظت. یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے. اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے. 2 چیزیں میں نے بتایا. اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو, پاک کرنا ہو, ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے. بس یہ 2 چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں. عزیزان گرامی, یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں. نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو, کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے.
وہاں شیطان غرور لاتا ہے، تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا۔ خیر، ہم یہاں پر، میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے
کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ذکر کو قبول کرے گا۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں، اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں، بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا، جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں، اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟
بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں، سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بگا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو، ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں، امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ایسے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے، وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتاً تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، جلسہ ضرور کریں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر کی یہ غذا بھی دینی چاہیے۔ یوں ہی ہوتا ہے، اگر سمجھ لیں کہ میں کنٹینیو آپ کو مہینے بھر بیان کیا اور کبھی ذکر کی مجلس کی طرف نہیں لایا، تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ کو پاؤ اور روٹی کھلاتا رہا، کبھی سالن دیا ہی نہیں، جاؤ اسی پر گزارا کر لو۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ذکر کی مجلس یہ مغز ہے روح کی، اور مغز کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دل میں تقویت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں مولا اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میں جو بتایا ہوں اس پر